الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بندہ ناچیز آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں خواب کی قسموں کے بارے میں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور خواب کن لوگوں سے پوچھنا چاہیے اور خواب کن لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے، یا برا خواب بیان کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بتانے والے ہیں۔ اگر آپ بھی ان تمام چیزوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ تمام چیزیں آپ دوستوں کی سمجھ میں آ سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع خواب کی قسموں کے حوالے سے۔ تو حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ خواب جو انسان دن بھر کام میں مشغول رہتا ہے، کسی بھی کام کے اندر منہمک رہتا ہے، تو عموماً رات کو وہی چیزیں، وہی اپنا کام وغیرہ دیکھتا ہے۔ اور نمبر 2، شیطانی وسوسے، شیطان انسان کے دل کے اندر جس طرح وسوسے ڈالتا ہے، اسی طرح خواب کے اندر بھی شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے وسوسوں کے جال کے اندر پھنسایا جائے، تو وہ خواب کے اندر بھی وسوسے اسی طرح کے انسان کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ مثلاً خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ انسان کا سر کٹ گیا ہے یا کوئی قتل ہو گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وسوسوں کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح انسان کو احتلام کا ہو جانا، تو یہ ابلیس کی یہ ہمیشہ یہ اس کی غرض ہوتی ہے کہ اگر اس چیز کے اندر انسان کو مبتلا وہ کرے گا تو وہ اپنے وقت پر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی خواب ہوتے ہیں وہ سارے خواب قابل تعبیر نہیں ہوتے، صرف جو مبشرات خداوندی وہ ہوتے ہیں وہ قابل تعبیر ہوتے ہیں، سارے کے سارے خواب قابل تعبیر نہیں ہوتے۔ جو مبشرات خداوندی ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو وہ خوشخبری کیوں سنائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے سنائی جاتی ہے کہ بندہ محفوظ ہو اور طالب حق اور محبت الہی میں اور بھی زیادہ سرگرم رہے۔ تو ایسے خواب دیکھنے پر تعبیر اور ایسے خواب پر بڑے بڑے اہم نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ خواب کن لوگوں سے پوچھا جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا۔ تو یہ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر خواب کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ خواب اپنے کسی ایسے دوست جو صاحب علم ہو اس سے پوچھے یا صاحب ذی رائے سے پوچھے۔ ان لوگوں کے علاوہ سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ اگر آپ ان لوگوں سے تعبیر پوچھیں گے تو وحد الامکان ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اچھی اس کی تعبیر آپ کو ذکر کریں گے، اس کے علاوہ کسی سے خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام عموماً یہی کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد جب حضور نماز پڑھا کر فارغ ہوتے تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھتے کہ کس نے خواب دیکھا ہے۔ تو صحابہ میں سے جس نے بھی خواب دیکھا ہوتا تو وہ حضور کو بتاتے اور حضور اس کی تعبیر بتا دیتے تھے۔ تو وہ ہر کسی سے خواب بیان نہ کرتے تھے بلکہ وہ حضور علیہ السلام کو خواب بتاتے اور حضور اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو اب ایسے شخص کو آپ نے خواب بتانا ہے جو صاحب علم ہو اور صاحب ذی رائے ہو،
تو اس شخص کے علاوہ کسی اور کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ کن لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 1، بے دین لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 2، عورتوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 3، دشمنوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ نمبر 4، جہل سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ تو ان سے خواب کی تعبیر کیوں نہیں پوچھنی چاہیے؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور راندہ درگاہ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، اس لیے ان لوگوں سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اب آیا کہ عورتوں سے خواب کی تعبیر کیوں نہیں پوچھنی چاہیے؟ اس لیے کہ خواب کی تعبیر اس کے اندر بڑی عقل درکار ہوتی ہے، اور چونکہ مرد کے مقابلے میں عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے گواہی کے اندر ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی مانگی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے، تو عورت سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ دشمنوں سے خواب کی تعبیر اس لیے نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ دشمن بھی خیر اور بھلائی سے یہ خالی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہو، آپ اس سے خواب کی تعبیر پوچھیں اور وہ آپ کو بری تعبیر بتا دے، اور پھر اسی طرح واقع ہو جائے جو اس نے تعبیر بتائی ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، کہ جب جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے قیدیوں نے ایک خواب کی تعبیر جانی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ اگرچہ تم نے جھوٹ بول کر مجھ سے تعبیر پوچھی ہے، لیکن ہوگا وہی اللہ کے حکم سے جو میں نے آپ کو تعبیر بتائی ہے۔ تو وہی واقع ہوا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی تھی۔ تو لہٰذا اپنے دشمن سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے۔ اسی طرح جاہل آدمی سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ وہ دینی علوم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دنیاوی علوم اگرچہ ان کے پاس ہوں، لیکن دینی علوم سے اگر وہ ناواقف ہوں تو ان سے بھی خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں خواب کی تعبیر اس شخص سے پوچھنی چاہیے جو علم تفسیر کے اندر بھی ماہر ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے علوم ہیں، لہذا جو دینی علوم سے ناواقف ہوگا تو وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، لہذا ایسے شخص سے خواب کی تعبیر سے بھی احتراز کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی برا خواب آ جائے تو برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شیطانی فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے اور توبہ اور استغفار انسان کرتا رہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ انسان اپنا خواب جب تک کسی کو بیان نہیں کرتا، وہ تبھی تک پرندوں کے وہ پنجوں کے اندر گویا کہ وہ لٹکا رہتا ہے۔ تو اگر وہ کسی کو بیان نہ کیا جائے تو وہ خواب جس طرح اس نے دیکھا ہے وہ واقع نہ ہوگا۔ اگر وہ خواب کسی کو بیان کر دے تو پھر اس کی وہی تعبیر واقع ہو جائے گی جو صاحب تعبیر نے اسے بتائی ہے۔ اسی طرح حلال مال کھانے اور سچ بولنے کو بھی خواب کے اندر بڑا داخل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اکثر خواب دیکھتا ہوں جو بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، خطرناک قسم کے، میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں جو برے ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی اخلاقی حالت کا وہ جائزہ لے۔ آیا کہ وہ حرام مال تو نہیں کھا رہا، اس کی جو غذا ہے وہ مشتبہ تو نہیں ہے، وہ یہ دیکھے کہ میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتا،
وہ یہ دیکھے کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، تو اسے اپنی اخلاقی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی کے متعلق ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوگا تو اسی کے خواب جو ہوں گے وہ سچے ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی خواب کی قسمیں، اور خواب کن لوگوں سے پوچھا جائے اور کن سے نہ پوچھا جائے، اور برا خواب بیان کرنے سے منع کیوں کیا گیا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل نواز آفیشل۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔